ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن کلام میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، پولیس نے حملہ پسپا کر دیا، فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد جاں بحق۔ سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو پتا ہے پنجابی قوم ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ کشمیر بھائی ہمارے بیک سائڈ پہ ہوں گے، سب سے پہلے بارڈر پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ کشمیروں کا جھنڈا کشمیر مقبوضہ کشمیر میں لہرائے گا اور پاکستان اور خالصتان کا جھنڈا چاندنی چوک میں لہرائے گا۔ اقلیتیں بھی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج، اسلام آباد میں ریلی، سکھ، ہندو اور مسیحی برادریوں کی شرکت۔ اقلیتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، مودی صبر کا امتحان نہ لے۔ ادھر فیصل آباد، ملتان، خیبر، لاڑکانہ اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے، جبکہ پیرس میں مودی کی آمد کے موقع پر کشمیریوں اور سکھ برادری کا احتجاج۔ بھارت کو اس کے شیطانی کھیل کا جواب ضرور دیں گے۔ ستلج میں پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی، گنڈا سنگھ کے مقام پر 55,900 اور ہیڈ سلیمانکی پر 66,459 کیوسک کا ریلا، درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب۔ اکاڑا میں ستلج کا جودھے کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا، 14 دیہات متاثر ہوئے، فصلیں زیر آب، جبکہ کوٹ میٹھن میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح گرنے لگی ہے۔ حالیہ بارشوں نے حیدرآباد کے سیوریج نظام کا پول کھول دیا، گلشن ہالی اور امریکن کوارٹرز میں سیوریج کا پانی تاحال جمع، تعفن پھیلنے سے وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ چیف الیکشن کمشنر کا حکومت کے مقرر کردہ سندھ اور بلوچستان کے ممبران سے حلف لینے سے انکار۔ سابق سیکرٹری کنور دلشاد کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر نے جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ وزیر قانون فروغ نسیم بولے چیف الیکشن کمشنر حلف لینے سے انکار کا اختیار نہیں رکھتے۔ ادھر نیر بخاری، رضا روانی اور مریم اورنگزیب کا چیف الیکشن کمشنر کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا ممبران کا تقرر بدنیتی سے کیا گیا۔ حکومت کا ملک بھر میں بے نامی جائیدادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، وزیر اعظم کے حکم پر تمام ڈپٹی کمشنرز اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے سربراہوں کو بے نامی جائیدادوں کی نشاندہی کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اپنے علاقوں میں بے نامی اور مشکوک جائیدادوں کی نشاندہی کر کے 30 ستمبر تک چیئرمین FBR کو رپورٹ بھیجنے کی ہدایت۔ امریکہ اور افغان طالبان میں معاملات طے پا گئے، امن معاہدے پر چند دن میں دستخط ہونے کا امکان۔ طالبان رہنما ملا ضعیف کہتے ہیں پاکستان، چین اور روس ضامن ہوں گے۔ فریقین 15 سے 24 ماہ میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے مکمل انخلا پر رضامند۔ امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان دہشت گرد گروپوں سے رابطہ ختم کر دیں۔ امریکہ چین تجارتی جنگ میں شدت آنے لگی، صدر ٹرمپ نے $550 بلین کی چینی مصنوعات پر اضافی محصولات عائد کر دیں۔ ٹرمپ کی امریکی کمپنیوں کو چین چھوڑنے کی بھی ہدایت، کہا انہیں چین کی ضرورت نہیں، امریکہ اس کے بغیر بہت بہتر ہے۔ چین نے $75 بلین کی امریکی مصنوعات پر 5 سے 10% تک نیا ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے مذاکرات صحیح سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ اگر یورپ 2015 معاہدہ پر وعدہ پورا کرے تو ایران جوہری اقدامات ریورس کر سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر کی ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے تجاویز حوصلہ افزا ہے۔ کراچی میں عظیم صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے 1289ویں عرس کی تقریبات کا آج آخری دن۔ گزشتہ روز بھی بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے مزار پر حاضری دی۔
جبکہ بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 262ویں سالانہ عرس کی تقریبات آج شروع ہوں گی۔ 3 روزہ تقریبات کا افتتاح دن 12 بجے مزار کو غسل دینے سے ہوگا۔ اسلام آباد میں قیمتی اور نایاب پتھروں کی نمائش۔ ملک بھر سے لائے گئے نایاب پتھر عوامی توجہ کا مرکز، خوبصورت نگینے ایسے کہ خریدنے کو دل للچائے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ نمائش کا مقصد نایاب پتھروں اور جواہرات کو عوام میں متعارف کرانا ہے۔ اور دنیا کے بلند ترین سرد صحرا سرفا رنگ میں 3 روزہ جیپ ریلی کا آغاز۔ 70 سے زائد جیپ ڈرائیورز اور 30 بائکرز شریک ہوئے۔ دریا سندھ کے کنارے سرفا رنگا میں ثقافتی میلے بھی ہوں گے۔ میگا ایونٹ کا کوالیفائنگ راؤنڈ آج ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ اس بلیٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیز معین۔ تازہ خبر شامل کریں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس ذرائع کے مطابق حملہ رات 2:30 بجے دستی بموں اور خودکار اسلحے سے کیا گیا۔ چیک پوسٹ پر موجود اہلکار محفوظ رہے ہیں۔ جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ خبر دیں آپ کو، خانپور میں کوئٹہ پٹھان کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق، جبکہ پولیس کے مطابق 3 ڈاکو پولیس اہلکار کو گولی مار کر موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ خانپور میں کوٹلہ پٹھان کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق 3 ڈاکو پولیس اہلکار کو گولی مار کر موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ خانپور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پولیس کانسٹیبل شاکر جویا تھانہ ظاہر پیر میں تعینات تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر بھارتی وزیر اعظم کے سامنے مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر بات کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر سرکاری عہدیدار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ G7 سمٹ کے دوران بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر بات چیت ہوگی۔ امریکی عہدیدار کے مطابق امریکی صدر نریندر مودی سے پوچھیں گے کہ وہ علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کہ کراچی کا کچرا اٹھانے کے لیے CM ہاؤس سندھ کے کپتان مراد علی شاہ کی صدارت میں اہم بیٹھک ہوئی۔ صوبائی وزیر بلدیات اور میئر کراچی سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ ارسلان احمد رپورٹ کریں گے۔ کراچی کی صفائی کا حل تلاش کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں بڑی بیٹھک۔ مراد علی شاہ نے میئر کراچی کے سامنے برسات کے دوران ان کے کام کی تعریف کی۔ میئر کراچی نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ نالوں کی صفائی کا کام جاری ہے، ہمیں سیوریج سسٹم کو بہتر بنانا ہوگا جس کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وسیم اختر نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا، سیاست بہت ہو چکی، اب کام کریں گے۔ ہمارا کوارڈینیشن نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، اس کو بحال کیا جائے۔ جب تک ایک ٹیم ورک کی طرح نہیں کام کریں گے کراچی کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ بلیم گیم بہت ہو گیا، اب اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ سیریسلی کراچی کے لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے کہا، میئر کراچی بھی علی زیدی کی صفائی مہم سے مطمئن نہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات بولے، وزیر اعلیٰ سندھ نے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی ہے جس کا فوکس کراچی کے مسائل کا حل ہے۔ میئر نے یہ کلیریفائی کیا کہ جی میں نے خط اس لیے لکھا تھا کہ چونکہ وفاقی وزیر کے پاس پورٹس اینڈ شپنگ کے کراچی میں KPT اور پورٹ قاسم ہے جہاں پر ان کے پاس وہ مشینری اویلیبل ہے تاکہ وہ بڑا کام کر سکے، میں نے اس نیت کے ساتھ ان کو خط لکھا تھا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی اور الٹا کراچی والوں سے چندہ مانگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن علاقوں میں اس وقت تک پانی نہیں گیا تو اس پر پہلے فوکس کیا جائے اور فوری طور پر ان علاقوں میں سے پانی نکالا جائے تاکہ ان شہریوں کی اس جو ایک مشکل ہے وہ آسان ہو۔
शहर के मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का यकजा होना खुशाइन है, लेकिन क्या इससे कराची के मसाइल हल होंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन तलब अख्तियार के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज, कराची। और अफसोसनाक खबर आपको देंगे कराची से। कराची के इलाके कुरंगी केडीए एम्प्लॉयज सोसाइटी में खुले मैन होल में गिरकर 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। बच्चे की शनाख्त मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई है। लाश को सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है। कराची का इलाका कुरंगी केडीए एम्प्लॉयज सोसाइटी है, जहाँ खुले मैन होल में गिरकर 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। बच्चे की शनाख्त मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई। लाश को सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है। कराची का इलाका है कुरंगी केडीए एम्प्लॉयज सोसाइटी, जहाँ खुले मैन होल में गिरकर 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। और अब आपको बताएं कि 1 माह कबल होने वाली बारिशों ने हैदराबाद के सीवरेज निज़ाम का पोल खोल कर रख दिया है। गुलशन हाली और अमेरिकन क्वार्टर के इलाके में ताहाल जमा सीवरेज का पानी लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बना हुआ है। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद से शराज भट्टी की रिपोर्ट। गुलशन हाली और अमेरिकन क्वार्टर में सीवरेज के नाकिस निजाम के बाइस पानी अक्सर जमा रहता है, लेकिन हालिया बारिशों के बाद बरसाती पानी की निकासी न होने के बाइस सीवरेज का पानी भी इसमें शामिल हो गया है, जिसकी वजह से इलाका ताफुन ज़दा हो चुका है। पानी नजर आ रहा है, ये एमडी वासा की आवाम दुश्मनी का जीता जागता सबूत है। उनकी नाइली और बेबसी की वजह से आज इलाके की आवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 महीना आने को आया, राहगीर है, नमाजी हैं, स्कूल है, बच्चे हैं, सबको परेशानी है, सबको नजर आ रहा है, सब फोटो सेशन करके जा रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और आवाम को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। 1 माह कबल होने वाली बारिशों ने शहर के नाकिस सीवरेज निजाम की कलई खोल कर रख दी है। इलाका मकीनों का कहना है कि स्कूल के बच्चों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं और गंदगी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। देखो मेरे बच्चे हैं, स्कूल जाने आने के लिए इनको परेशानी होती है, सारा गंद बीमारियां बच्चों को लग रही हैं, बच्चों के चेहरे पे दाने निकल रहे हैं। गुलशन हाली और अमेरिकन क्वार्टर के मकीनों का मुतालबा है कि पानी की फौरी निकासी को मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन साजिद खान के साथ शिराज भट्टी, 92 न्यूज, हैदराबाद।